بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اسے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ جنازے کے وقت امام صاحب نے قرآن مجید اٹھا کر اس آدمی کو بد دعا دی کہ اس پر خدا کا عذاب آئے گا، مرنے کے بعد اسے زمین بھی جگہ نہیں دے گی۔ یہ الفاظ سن کر میری ماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے لے کر شہر میں آ گئی۔ اب ماں ہر وقت روتی رہتی اور جا نماز پر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتی رہتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری ماں کو میرا نام ظہیر ہے۔ میرے ابا جان کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ اماں مجھے اکثر بتایا کرتی ہیں کہ میں نے تمہارے ابا جان کے جانے کے بعد بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد کسی نے میرا ساتھ تک نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے مجھے حوصلہ دیا تھا۔ سسرال والوں نے بھی آج تک کوئی بات نہیں پوچھی۔ تمہارے بڑا تایا جان نے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے ابا جان اپنے بڑے بھائی کی بہت عزت کیا کرتے تھے، ان کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تمہارے ابا تمہارے تایا جان کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے تھے، ہر چیز میں تمہارا حصہ تھا۔ مگر تمہارے ابا کی وفات سے کچھ سال قبل کھیتوں اور باغوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ بہت بیمار ہو گئے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی بہت پریشانی سے رہنے لگی تھی۔ ہر وقت میں گھمسم رہتی تھی کہ پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا، پتہ نہیں تم کب جوان ہوگے اور کب جا کر اپنے باپ کا سہارا بنو گے۔ تمہارے ابا جان کی دوائیوں پر بھی بہت خرچہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہماری ساری زمینیں بک چکی تھی۔ ہمارے پاس بس ایک مکان ہی بچا تھا۔ پھر ایک دن تمہارے باپ کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ مجھے اور تمہیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس روز مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ تمہارے سر سے بھی تمہارے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ تمہاری فکر لاحق ہو رہی تھی۔ پھر مجھے تمہاری خالہ نے حوصلہ دیا کہ خدا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ خدا تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ خدا نے ضرور تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینا ہے۔ یہ مشکل وقت بہت جلد کٹ جانا ہے۔ دیکھو، خدا نے تمہیں اتنے پیارے اور خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے۔ کل کو بڑا یہ تمہارا سہارا بنے گا تو تمہارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ تمہارے تایا جان نے کفن دفن اور قبر کے سارے انتظامات کیے تھے۔ جانے کے بعد 1 مہینے بعد ہم گھر سے تمام راشن ختم ہو چکا تھا۔ بجلی کا بل اور تمہاری تعلیم کے اخراجات میرے سر پر تھے۔ میں عدت میں تھی اور باہر جا کر کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے تایا جان نے بھی پلٹ کر کوئی بات نہیں پوچھی تھی۔ تم بھی ابھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہارے ابا جان نے تمہیں ایک بڑا آدمی بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ میری ساری رات انہی سوچوں سے گزر جاتی تھی۔ پھر ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی۔ جب اس نے میری یہ حالت دیکھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس عورت نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ میں نے اس عورت سے کچھ وقت کے لیے کچھ رقم ادھار مانگ لی۔ اس نے اس بات کی حامی بھر لی اور مجھے کہا کہ میں پریشان نہ رہوں۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ پھر 2 دن بعد وہ عورت ہمارے گھر دوبارہ آئی اور مجھے کچھ رقم تھمائی اور کہا کہ جب بھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو مجھے واپس کر دینا۔ میری آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی رقم کو دیکھ کر۔ اس رقم سے میں نے گھر کا راشن ڈالا اور بجلی کا بل ادا کیا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی عدت کے دن پورے کیے اور پھر میں نے لوگوں کے کھیتوں میں جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی۔ تم ابھی بھی بہت چھوٹے تھے۔ تمہیں میں درخت کے سائے کے نیچے لٹا دیتی اور خود کام میں مگن ہو جاتی۔ مگر پھر بھی اتنی رقم نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں اسکول بھیج سکتی۔ آمدن بہت کم تھی، اخراجات بہت زیادہ تھے۔ پھر میں نے گھر میں کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اماں نے بتایا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتی اور پھر صبح نکلنے سے پہلے ہی گھر کا سارا کام ختم کرتی، کیونکہ اماں نے کھیتوں میں کام کے لیے بھی جانا ہوتا تھا۔ اماں کھیتوں میں جو کام کر کے رقم وصول کرتی، اس سے گھر کا سارا نظام چل رہا تھا، اور اماں رات کو بیٹھ کے جو کپڑے سلائی کرتی تھی، ان کے پیسوں سے میری فیس ادا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اماں نے گھر پر سلائی سینٹر کھول لیا۔ گاؤں کی لڑکیاں اماں کے پاس سلائی سیکھنے آنے لگیں۔ ان میں سے کچھ تو بہت جلد ہی ماہر ہونے لگی اور اماں کا کام بھی دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ پاس کے گاؤں کے لوگ بھی اماں کے پاس کپڑے سلوانے آتے۔ اماں نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور محنت کر کے سلائی سینٹر کو اس مقام تک پہنچایا۔ جب اماں کا کام کافی اچھا ہو گیا تو اماں نے مجھے بہت مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اماں نے اب کھیتوں میں کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔
کیونکہ سلائی سینٹر میں بہت زیادہ کام آنے لگا تھا۔ اب میں 8ویں کلاس میں ہو چکا تھا۔ اماں نے مجھے سیکنڈ ٹائم اکیڈمی میں بھی داخل کروا دیا تھا، کیونکہ 8ویں جماعت کے لیے میرے بورڈ کے امتحان تھے۔ ایسے میں اور اماں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اماں نے مجھے بہت ساری امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اماں کو ابا جان کا خواب پورا کرنا تھا، جو انہوں نے مجھے ایک آدمی اچھا بنانے کا سوچا تھا۔ میں نے بھی اماں کی امیدوں پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی، مگر شاید قدرت کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ اماں کو اس بات کی خبر تک نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں رات کو جلدی سو جاتا تھا اور صبح منہ اندھیرے اٹھ کر پڑھائی کیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق میں پڑھائی کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ ابھی مجھے پڑھائی کرتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے فوراً سے اپنا بستہ بند کیا اور مسجد میں جانے کے لیے وضو کرنے لگا۔ جوں ہی میں نے دروازے کا رخ کیا، مگر یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اماں نے جس کمرے کو سلائی سینٹر بنا کر رکھا تھا، اس کمرے سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً جا کر اماں کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ سلائی سینٹر میں آئیں۔ اماں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اماں کو زبردستی کھینچ کر سلائی سینٹر کی طرف لے گیا۔ اماں کو میں نے جوتا بھی پہننے نہ دیا تھا۔ اماں نے جب باہر جا کر سلائی سینٹر کی طرف دیکھا تو ان کی جان نکل گئی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اماں نے زور زور سے چلانا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب لوگوں نے سلائی سینٹر کا دروازہ کھولا تو تمام کپڑوں اور مشینوں کو آگ لگ چکی تھی۔ تمام دیواریں اور سب سامان آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اماں یہ سب دیکھ کر رونے لگی کہ میں بڑی مشکلات سے یہاں تک پہنچی تھی، مگر سب بے سود اور ناکارہ ثابت ہوا۔ اماں نے جو خواب میرے لیے دیکھے تھے وہ سب بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہمارے ارد گرد گاؤں کے بہت سارے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جس میں چھوٹے بڑے جوان اور بوڑھے سب شامل تھے۔ عورتیں اماں کو حوصلہ دے رہی تھی اور وہ ہمسائی عورت اماں کو چپ کروا رہی تھی کہ خدا ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے پانی کی بالٹیاں لا کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے آگ بجھانے والی گاڑی کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی 3-4 گاڑیاں ہمارے دروازے پر آ کر رک گئی۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگ بجھانے لگے۔ اماں کا رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ پھر میرے پیپر کا وقت ہو گیا اور اماں نے مجھے اسکول جانے کو کہہ دیا۔ چونکہ میرا بورڈ کا امتحان تھا، میں نے آج اسکول جانے سے انکار کر دیا، مگر اماں نے اپنی ضد پر رہیں۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تمہارا پورا سال ضائع ہو جائے گا، تم نے اس دن کے لیے پورا سال بہت محنت کی ہے، ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب تم جا کر بے فکر ہو کر امتحان دو، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ اماں کے بہت اصرار کے بعد میں نے اسکول کی تیاری کی اور پیپر دینے کے لیے نکل گیا۔ جب میں امتحان دے کر شام کو گھر آیا، اماں کی طبیعت خراب تھی اور سلائی سینٹر میں کچھ بھی نہ بچا تھا، سب کچھ آگ کی نظر ہو گیا تھا۔ اماں کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب تھی کیونکہ اماں کا سارا کام بند ہو گیا تھا۔ اماں اب پھر سے پریشان رہنے لگی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو کیسے پڑھاؤں گی۔ رات کو اماں اٹھ اٹھ کر سلائی سینٹر کو جا کر دیکھتی رہتی اور روتی رہتی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد لاہور والی خالہ جان ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے آ کر اماں کو سمجھایا اور ان کی ہمت باندھائی۔ پھر دوبارہ سے اماں نے کھیتوں کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہا اور میں اسکول سے کالج میں آ گیا تھا، مگر ابھی بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں یہ زندگی ہمیں کس بات کی سزا دے رہی تھی۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے اسے بڑی بے رحمی سے مار دیا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ پورے گاؤں میں ایک ڈر خوف پھیل گیا تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ جنازے والے دن امام صاحب نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید اٹھایا اور سب گاؤں والوں کے سامنے اس آدمی کو بددعا دینے لگے جس نے ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ امام صاحب نے کہا کہ جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے وہ چند دن بعد مر جائے گا، اس پر خدا کا عذاب آئے گا اور اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی۔ امام صاحب کی بات سن کر میری ماں کانپ گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گھر آئی اور اپنا سارا سامان باندھنے لگی، پھر مجھے لے کر لاہور والی بس میں بیٹھ گئی۔ میں کچھ پوچھتا تو ماں مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتی۔ میری ماں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اچانک ہماری بس ایک گاڑی سے ٹکرانے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر بس میں بیٹھے سب مسافر چلانے لگے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور اماں بھی گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پر خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ بس میں تمام مسافر محفوظ تھے اور گاڑی نے بھی فوراً بریک لگا لی تھی۔ اس کے بعد ہماری بس لاہور اسٹیشن جا کر رکی۔ لاہور پہنچ گئے اور خالہ کے گھر رہائش کے لیے ٹیکسی ڈھونڈنے لگے۔ 15 منٹ بعد
ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ہم اس میں بیٹھ کر خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی بعد ٹیکسی خالہ کے گھر کے سامنے رکی۔ میں اور اماں ٹیکسی سے اترے۔ ہم نے اپنا سامان اتارا اور ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے خالہ کے گھر دستک دی۔ خالہ کی بیٹی نے دروازہ کھولا۔ اس نے جیسے ہی اماں کو دیکھا وہ اماں سے لپٹ گئی، مجھے سلام کیا اور ہمیں اندر لے گئی۔ اندر جا کر ہم خالہ اور خالو سے ملے۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی ہمارے لیے شربت بنا کر لے آئی۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد خالہ نے ہمارے لیے کھانا بنایا اور ان کی بیٹی نے ہمیں کھانا پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب نے ظہر کی نماز ادا کی اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خالہ نے ہمیں بھی ایک کمرہ دے دیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد سب نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کی۔ میں مسجد چلا گیا۔ مسجد سے واپسی پر مجھے ایک پارک نظر آیا اور میں تازہ ہوا کھانے کے لیے وہاں چلا گیا۔ مجھے اندر سے ایک ہی بات کھائے جا رہی تھی کہ اماں نے اتنی صبح مجھے لاہور کیوں لے آئی ہیں۔ یہی بات سوچتے سوچتے وقت کب گزر گیا مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ اذان میرے کانوں میں گونجنے لگی اور میں نماز پڑھنے دوبارہ مسجد چلا گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھا خالہ کے گھر آیا۔ گھر جا کر دیکھا کہ سب صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ خالو نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں وہاں کسی کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ خالو نے کھیتوں کے متعلق اپنے بچپن کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں کہ کیسے وہ اپنے ابا کی زمینوں میں جا کر چھپ جاتے تھے اور لوگوں کے کھیت سے چوری خربوزے توڑ کر کھاتے تھے۔ اسی بات پر کئی دفعہ وہ لوگ ان کے گھر شکایت بھی لے کر آئے تھے اور ان کی خوب پٹائی لگتی تھی۔ خالہ کے گھر اسی طرح شگل میلہ چلتا رہا۔ اتنے میں خالہ کی بیٹی سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ سب نے چائے کی چسکیوں کے ساتھ اپنی اپنی آپ بیتی سنائی۔ اتنے میں عشاء کی اذان سب کے کانوں میں گونجنے لگی اور میں اور خالو نماز پڑھنے مسجد میں چلے گئے۔ خالہ اور اس کی بیٹی نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے لیے کھانا بنایا اور سب کو پیش کیا۔ کھانے کے بعد سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے اماں سے پوچھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر لاہور کیوں آئے ہیں۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی خطا ہو گئی ہو۔ اماں مجھے سونے کا اشارہ کر کے خود جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر اماں کی طرف دیکھتا رہا جو مسلسل نماز پڑھی جا رہی تھی اور بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی۔ پوری رات میرے دماغ میں یہی خیال آیا کہ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے کہ اماں مجھے ایسے کھائے جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ انہیں سوچوں میں گم پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز مجھے آنچ جگایا تھا۔ اتنے میں سب اٹھ گئے اور سب نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھ کر جب میں واپس آیا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ اب ہم گاؤں واپس نہیں جائیں گے اور اب تم یہیں پر کوئی نوکری تلاش کرو، ہم کب تک ان کے ٹکڑوں پر پلتے رہیں گے۔ جب میں نے اماں سے گاؤں واپس نہ جانے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی کہ میں چپ کر کے کمرے سے چلا گیا اور خالو کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اور خالو نے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اتنے میں ان کی بیٹی ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے چائے پی کر باہر آ گیا۔ مجھے اماں کی یہ حالت دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ خالہ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا۔ صبح کی تازہ ہوا لینے کے بعد میں انہیں اماں کی خونخوار نظروں کو بھلانا چاہا اور گھر واپس چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو سب ناشتے پر میرے منتظر تھے۔ میرے گھر آتے ہی سب نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کرنے کے بعد خالو کام کے لیے نکل گئے۔ اماں نے بھی مجھے جانے کے لیے کہا مگر میں نے صاف انکار کر دیا اور اصرار کیا کہ گھر واپس چلتے ہیں۔ وہاں جب کہ کھیتوں میں کام کرتا ہوں تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، مجھے وہاں کام پر کرنا ہے، اس لیے مجھے واپس گاؤں جانا ہوگا۔ مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ دوبارہ اس گاؤں کا نام مت لینا، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلا گیا اور خالہ اماں سے پوچھنے لگی کہ تم لوگ واپس کیوں نہیں جا رہے، اس کے کام کا حرج ہو رہا ہے۔ مگر اماں نے خالہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گاؤں میں معمولی سی نوکری نہ کرے، اس لیے میں اسے شہر لے کر آئی ہوں تاکہ وہ یہاں کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ کر اپنا مستقبل بنا سکے۔ خالہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آخر کھیتوں میں رکھا ہی کیا ہے، اب تو گاؤں والے بھی لوگ شہر آ رہے ہیں، تمہارے بیٹے کی تعلیم بھی اچھی خاصی ہے اور ابھی پڑھ بھی رہا ہے، شہر میں اسی گاؤں کی نسبت بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ میں کمرے میں پڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو جب اماں سونے کے لیے کمرے میں آئی تو میں نے امی سے پوچھا کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے۔
جو آپ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہیں، میں گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی طرح میری پڑھائی کا بھی خرچ ہوگا، اور یہاں میرے لیے اتنی جلدی نوکری ڈھونڈنا مشکل کام ہے۔ میں بچپن سے گاؤں میں پلا بڑا ہوں، اور ان حالات میں میرے لیے شہر میں لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہوگا۔ اماں نے کہا، مجھے آج یہ دن تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے ہی دیکھنا پڑا ہے۔ یہ کہہ کر اماں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں ساری رات یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا اور اس بات کو لے کر بے چین ہوتا رہا کہ اماں آخر کون سی ایسی حرکت کی بات کر رہی ہیں جو انہیں ناگواری گزری تھی۔ تک ہار کر میں صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس دماغ کا کیا کرتا جو ان سوچوں کے باوجود بھی تھک نہیں رہا تھا۔ میں نے ٹھان لی کہ کل صبح ہوتے ہی میں گاؤں چلا جاؤں گا، مگر صبح ہوتے ہی اماں نے مجھے زبردستی خالو کے ساتھ نوکری پر ڈھونڈنے بھیج دیا۔ لیکن میں یہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نوکری میرے دل کو نہ لگی، اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس چلا آ گیا۔ میں کسی سے کچھ کہے بغیر کمرے میں جا کر سو گیا۔ رات کے کھانے کے لیے اماں نے مجھے جگایا، مگر میں نے انکار کر کے دوبارہ سو گیا۔ جب اماں کھانا لے کر واپس آئی تو میں اماں سے لڑ پڑا، مجھے آج وجہ بتائیں کہ ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے بہت بدگمان ہو گئی ہیں۔ جب اماں نے مجھے وجہ بتائی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں کو مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مجھے امام مسجد کے صاحب غیر موجودگی میں ان کے گھر جاتے دیکھا تھا، اور پھر اسی دن ان کی بیٹی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں بتایا۔ اس پر اماں نے بتایا کہ امام صاحب نے اس شخص کو بد دعا دی ہے، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے اماں مجھے لاہور لے آئی ہے۔ اس وقت خالو نے اماں کو یہ بات سن لی تھی۔ خالو یہ بات ختم ہوتے ہی وہاں سے چلے گئے تھے، اور میں ویسے ہی ساکت کھڑا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اپنی صفائی کیسے پیش کروں۔ 5 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے اماں کو کہا کہ اماں، آپ کو اپنے بیٹے پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ میں نے اماں کو اپنی صفائی پیش کی کہ میں تو امام صاحب سے ملنے جاتا تھا، ان سے دینی تعلیم سیکھ رہا تھا، اور امام صاحب نے خود کہا تھا کہ میں ان کے گھر آ جایا کروں۔ اکثر ان کی بیٹی دروازہ کھولتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ بابا گھر نہیں ہیں، تب میں واپس لوٹ آیا کرتا تھا۔ میں نے تو اسے اپنی بہن سمجھا ہوا تھا اور اس کی عزت کا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ میں یہ گھٹیا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ میری ماں اب شرمندہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر شک کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مائیں بیٹوں سے معافی نہیں مانگتی، اور کہا کہ اماں اب ہم گھر چلتے ہیں، لیکن اماں نے کہا کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، سب لوگ تمہیں مجرم ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد اماں رونے لگی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اگلے روز خالو نے کمے گھر سے سب کو یہ بات بتا دی تھی۔ انہوں نے کہا خالہ سے کہ اب ہم انہیں ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں رکنے نہیں دیں گے۔ ہمارے گھر میں بھی ایک جوان بیٹی ہے، اس نے اپنے استاد کی بیٹی کا خیال نہیں کیا، کل کو یہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کچھ الٹا سیدھا کر سکتا ہے۔ خالہ بھی یہ سن کر حیران رہ گئی اور اپنی بیٹی کی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر اپنی بہن کو گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ اماں نے میری بے گناہی کی صفائی دینی چاہی تو خالو نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں مجبوراً ان کے گھر سے جانا پڑا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ہم واپس گاؤں چلتے ہیں۔ کافی اصرار کرنے کے بعد اماں مان گئی، اور میں نے ایک دوست سے فون کر کے پتہ کیا کہ گاؤں میں کیا صورتحال ہے۔ اس دوست نے بتایا کہ گاؤں میں سب بالکل ٹھیک ہے، اور امام کی بیٹی کے ساتھ جن لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ پاس والے گاؤں کے 3 لڑکے تھے، جن کا چند دن پہلے بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ مرنے سے پہلے امام صاحب سے معافی مانگ کر مرے تھے۔ تم لوگ بھی واپس آ جاؤ۔ میں نے جب اماں کو یہ خوشخبری سنائی تو اماں پھولے نہ سمائی اور فوراً گاؤں واپس جانے کا کہہ دیا۔ ہم فوراً اسٹیشن گئے، دست پکڑی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب گھر پہنچے تو اماں گھر کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگی اور مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میری ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ بھگتنا پڑا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے بھی دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور معمول کے مطابق اپنے کام پر جانے لگا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو مجھے اسلام آباد میں ایک اچھی نوکری بھی مل گئی۔ میں اماں کو لے کر اسلام آباد چلا گیا اور ہماری ساری زندگی بدل گئی۔ آج اسلام آباد میں ہم ایک بنگلے میں رہتے ہیں، یا میں نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اب میری اور اماں کی زندگی بڑے مزے سے گزر رہی ہے۔